السلام علیکم ساتھیوں، آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو کیا تھا یہودی نے، اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں تو معلوم ہے۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بھی بڑے جادوگر ہو۔ یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زبردست قسم کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمت گار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے منہ مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے بھی زیادہ بڑی جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، اس جادوگر کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان یا زی اروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری 6 ماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت گزرے اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے لیکن وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود تھے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، کیا گزرتی رہی ہے۔ آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو، یا آپ اپنی صحبتوں میں، اپنی وعظ اور اپنے خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو۔ آخر کار ایک روز آپ حضرت عائشہ کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوئی، پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا، دوسرا پاؤں کی طرف تھا۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ تو کس چیز پہ کیا ہے؟ جواب ملا کنگھی اور بالوں پہ اور ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں زی اروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو جواب دیا کہ کنویں کا پانی بالکل خشک کر دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। इनके साथ जबीर बिन अयास रुज़्ज़रक़ी और कैस बिन मोहसिन रुज़्ज़रक़ी भी शामिल हुए। बाद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चंद असहाब के साथ वहाँ पहुँच गए। पानी निकाला गया और वो गलाफ बरामद कर लिया गया। इसमें कंघी और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थी, यानी कि धागे के अंदर, और मोम का एक पुतला भी था जिसमें सुइयाँ चुभी हुई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप मौज़ूदीन पढ़ें। चौथा, आप एक एक आयत पढ़ते जाते थे और इसके साथ एक एक गिरा खोल दी जाती थी और पुतले में से एक एक सुई निकाली जाती रही तक कि बिल्कुल वो ख़त्म हो गई और गिरें भी खुल गई, सारी सुइयाँ निकल गईं और आपके जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के असर से निकल कर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई शख्स बंधा हुआ था, फिर खुल गया। इसके बाद आपने लुबैद को बुला के बास पुरस की। इसने अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए आपने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। यही नहीं बल्कि आपने इस मामले का चर्चा करने से भी ये कह के इनकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने शिफा दी है, और बाद में इन्हें नहीं चाहता कि किसी के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काऊँ, या ये है सारा क़स्सा। इस जादू का इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपके मनसब नबूवत में हाइल हुई हो। ज़ाती हैसियत से आपको अगर ज़ख्मी किया जा सकता था, जैसे कि जंग ओहद में हुआ, आप घोड़े से गिरकर चोट खा सकते थे, जैसा कि अहादीस से साबित हुआ कि आपको बिच्छू काट सकता था, जैसा कि कुछ और अहादीस में वारिद हुआ, और इनमें से कोई चीज़ भी इस तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी नहीं है जिसका नबी के होने की हैसियत से अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया था। तो आप अपने ज़ात हैसियत में जादू के असर से बीमार तो हो सकते थे, नबी का जादू का असर हो सकता है, ये बात तो कुरान मजीद से भी साबित है। जैसा कि कुरान मजीद में बयान किया गया है कि बाबुल में हारूत और मारूत से लोग ऐसा जादू सीखते थे जो शौहर और बीवी में जुदाई डाल देते थे। ये भी एक नफ्सियाती असर था, और जाहिर है कि अगर तजुर्बे से लोगों को इस अमल की कामयाबी मालूम ना होती तो वो इसके ख़रीदार ना बन सकते थे। बिलाशुबा ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि बंदूक की गोली और हवाई जहाज़ से गिरने वाले बम की तरह जादू का मौसर होना भी अल्लाह के उज़्न के बगैर मुमकिन नहीं है। मगर जो चीज़ हज़ार साल से इंसान के तजुर्बे और मुशाहिदे में आ रही है, इसके बावजूद इसके वजूद को झुटला देना महज एक हठधर्मी है। तो हमें अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए और इन चीज़ों से, इन खराफात से बचना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।